رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تذکر سلف کے عنوان سے یہ ہفتہ واری درس کا سلسلہ ہے۔ پچھلے درس میں محمد بن علی بن حسین الباقر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ محمد الباقر شیعوں کے 5ویں امام ہیں۔ محمد الباقر کے صاحبزادے ہیں جعفر بن محمد الصادق، جعفر صادق۔ یہ 6ویں امام شمار کیے جاتے ہیں۔ زید بن علی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، تو زید بن علی کے ضمن میں ان کا بھی ذکر آتا ہے، اور جو خروج ہوا تھا زید بن علی کی طرف سے ہشام بن عبد الملک کے خلاف، تو اس میں انہوں نے بھی شرکت کرنی چاہی تھی، لیکن زید نے کہا تھا کہ آپ مدینے میں رہے، آپ ہمارے پیچھے رہیں گے، اہل بیت میں کچھ لوگوں کا رہنا تو ضروری ہے، تو ادھر نہیں گئے۔ یہ جعفر الصادق کون ہے؟ ذرا نسبی اعتبار سے اس کا مطالعہ کرنا مفید ہوگا۔ تو جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ سلسلہ ہے، یعنی یہ حضرت حسین کے پڑ پوتے ہوئے، پڑ پوتے۔ تو یہ والد کی طرف سے نسب ہے ان کا، والدہ کی طرف سے جو نسب ہے نا، تو اس کا مطالعہ ذرا دلچسپ ہے۔ اور آج جس پس منظر میں ہم جی رہے نا، تو اس پس منظر میں خاص طور پہ دلچسپی کا حامل ہے۔ اللہ تعالی علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بہت رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اس موضوع پر بہت کام کیا، اور اس بات کو وعدے کیا کہ جو جھگڑے، جو فسادات اور اختلافات دکھلانے کی کوشش ہوتی ہے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کی بنیاد پر بھی جڑے ہوئے تھے اور رشتوں کی بنیاد پر بھی جڑے ہوئے تھے۔ محبت کی بنیاد پر جڑنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادیاں کی ہیں، تو دوسری بیویوں سے جو بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام حضرت علی نے بالترتیب کیا رکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا بیٹا ہوا تو محمد نام رکھا، دوسرا بیٹا ہوا تو ابو بکر نام رکھا، تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو عمر رکھا، پھر بیٹا ہوا تو عثمان رکھا۔ تو یہ ابو بکر و عمر عثمان یہ سب کربلا کے شہیدوں میں سے، انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ تم سب کا نام لے تو ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر کربلا کے شہیدوں کا ذکر کرتے ہو تو ان کا، کہا کہ 12 تمہارے جو مؤرخین ہیں نا ان کے حوالے دے رہا ہوں میں، اور وہ تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر حوالہ غلط ثابت کر دو نا تو 1 لاکھ انعام دوں گا جو حوالے کو غلط ثابت کرے۔ تو انہوں نے اس موضوع پر کام کیا، اور اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، یہ مطالعہ ہو اس لیے ذکر کر رہا ہوں میں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو جعفر ہے نا، تو ان کا نسب والدہ کی طرف سے کیا ہے؟ تو والدہ کی طرف سے جو نسب ہے، آپ کو پچھلے ہفتے یہ بتلایا گیا کہ محمد الباقر کی جو زوجہ ہے نا وہ ام فروا ہے، ام فروا بنت قاسم، اور قاسم کون ہے؟ تو بن محمد، اور محمد کون ہے؟ تو بن ابی بکر۔ تو قاسم یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے پوتے ہیں،
اور ان کی صاحبزادی ام فروہ ہے. تو حضرت محمد الباقر کی زوجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی کے شوہر ہو گئے. تو جعفر الصادق کی والدہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے. اب والدہ کی جو والدہ ہے نا وہ کون ہے؟ تو باپ تو کلیریا کی قاسم ہے، یعنی پوترے ہیں حضرت ابو بکر کے. والدہ کون ہے؟ تو عائشہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. سمجھ میں آ رہی بات؟ عائشہ بنت عبد الرحمن، اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. اسما کون ہے یہ؟ تو حضرت ابو بکر کی پوتری ہے. اور ام فروا کی یہ والدہ ہے. ذرا غور کیجیے کیا ہے. تو عبد الرحمن کی بیٹی ہے اسما، اور ادھر محمد کے بیٹے کون ہیں؟ قاسم. تو قاسم اور اسما کی شادی آپس میں ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو نانی ہے نا، جعفر الصادق کی جو نانی ہے نا، وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی اسی سلسلے کی ہے. کس سلسلے کی؟ حضرت ابو بکر کس سلسلے کی؟ ماں اور نانی. ماں پڑپوتی ہے، اور جو نانی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ پوتری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے حضرت جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے. یعنی 2 ماؤں کی بنیاد پر ان سے میرا رشتہ جڑتا ہے، ماں اور نانی. ماں کون ہے؟ پڑپوتی. نانی کون ہے؟ پوتری. کن کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ اس طرح سے نسب کا تعلق ہے. اور بات ایسی آئی کہ کسی نے کہا کہ آپ ابو بکر و عمر سے برات کا اظہار کرتے ہیں. تو کہا کہ کیسے کریں گے، یہ تو اللہ والے لوگ تھے، اور اللہ ان کو دوست بنائے جو ان سے دوستی رکھے. اور پھر ایک بات انہوں نے کی کہ اپنے دادا اور نانا کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ اپنے دادا اور نانا کو بھی کوئی گالی دے گا؟ تو یہاں ایک بات مکمل ہو گئی، نسب سمجھ میں آ گیا ہے نا. اس سے اوپر کا مسئلہ بھی ایک ہے. تو اوپر کا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیں. کہتے کہ 2 لڑکیاں آئی تھی لونڈی بن کر. کہاں سے؟ کسرا کے گھرانے سے. کسرا یعنی فارس کے بادشاہ کے گھرانے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب ایران فتح ہوا تو غلام بھی آئے، لونڈیاں بھی آئے. تو 2 لونڈیاں کسرا کے گھرانے سے آئے تھے، یعنی اس کی بیٹیاں تھی. تو کہا کہ ایک تو حضرت حسین کے حرم میں گئی، حضرت حسین کے حرم میں گئی، یعنی ان کی ملکیت میں، اور شادی کی حضرت حسین نے بعد میں، ہے نا. تو ایک تو حضرت حسین کی طرف گئی، اور دوسری قاسم بن محمد کی طرف گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ قاسم بن محمد کی طرف گئی. تو اس طرح سے قاسم بن محمد اور علی بن حسین دونوں کی جو مائیں ہیں نا وہ آپس میں کون ہیں؟ بہنیں. تو اس طرح سے یہاں بھی ماؤں کی بنیاد پہ دونوں کے درمیان جوڑنے کا مسئلہ ہے. قاسم وہ کون ہے؟ قاسم حضرت ابو بکر کے پوترے، محمد بن ابی بکر کے بیٹے. اور یہ جو حسین کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح یہ مصاہرت کی بنیاد پر بھی پورا رشتہ ہے. تو یہ جو اہل بیت اور صحابہ ہے، اور صحابہ میں سے اونچے صحابہ یعنی ابو بکر خاص طور پہ، ان کا آپس میں مصاہرت کا بڑا تعلق تھا، اور رشتوں کی بنیاد پر بھی یہ جڑے ہوئے تھے. محبت کی بنیاد پر جوڑنے کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نام کیسا رکھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان. وہ محبت کی بنیاد پر بھی جڑے ہوئے تھے اور رشتوں کی بنیاد پر بھی جڑے ہوئے تھے. جڑنا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو تعلق ہی نہیں ہو، برات ہو اور دشمنی ہو، تو دشمن سے کیسے جڑتا ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ خانہ ساز ہے، یعنی گڑی ہوئی ہے، بنائی گئی ہے. دشمنی کی کہانیاں تراشی گئی ہیں. ان کے درمیان محبت نہیں تھی. عربی میں کتاب لکھنے والے نے لکھا کہ ہم تو صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت کو بھی کھونے والے نہیں ہیں.
دونوں ہمارے ہیں، دونوں ہمارے ہیں۔ اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی کہ صحابہ، جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ اہل بیت ہم سے الگ ہوتے ہیں، صحابہ میں وہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ گپیں ہانکی جاتی ہے، یہ باتیں اڑائی جاتی ہے کہ دیکھو صحابہ کا ذکر کرتے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ تو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کا ذکر مطلب کن کا بھی ذکر ہے؟ وہ اہل بیت کا بھی ذکر ہوگا۔ اور آج ہی ایک کہہ رہا تھا کہ ہم کو دین سمجھاؤ گے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں دین اترا ہے، جن کے گھر میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دین اترا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن گھروں میں یہ دین اترتا تھا نا، ان گھروں میں کون ہوتی تھی؟ ذرا غور کیجیے کیا کہہ رہا ہوں، کون ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے، والد کے حوالے سے فاطمہ تک بھی دین پہنچا، اور رشتے کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی دین پہنچا۔ لیکن جہاں ہوتے تھے جن گھروں میں، وہ گھر کن کے ہوتے تھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تو ازواج کے گھر ہوتے تھے نا، حجرات۔ تو جن حجروں میں دین اترا ہے ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ کو سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ کا تو وہ استحصال کا مسئلہ ہے کہ نام لے کر کھیل باڑ کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ حقیقی معاملہ ہے وہ کنارے ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ابتدائی۔ اب جعفر الصادق جو ہے نا، یہ ائمہ اہل سنہ میں سے، اور ائمہ اہل سنہ میں سے ہے، تو صحابہ سے بھی، بعض صحابہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے، خاص طور پہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہے، اور ان سے امام ابو حنیفہ نے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ تو بڑے ائمہ کیا ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ اب یہ سوال میں پڑھ رہا تھا آج، تو یہ سوال پوچھا کسی نے کہ جب امام جعفر بھی بڑے ہیں، بڑے ائمہ میں سے ہیں، تو اہل سنہ کے یہاں جس طرح امام ابو حنیفہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور امام مالک کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور امام شافعی اور احمد کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، ان کی فقہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ تو اب اس کو دشمنی کا رنگ دینے کی ایک کوشش ہے کہ چونکہ تعلق نہیں ہے نا، دشمن ہے یہ لوگ، اور اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، اس لیے ان کو کنارہ کر دیا۔ تو ایسی بہت ساری روایتیں، احادیث ہیں جو جعفر صادق کے حوالے سے محدثین نے نقل کی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما رأیت افقر من جعفر، میں نے جعفر بن محمد سے بڑھ کر فقیہ دیکھا نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اب یہ کہ ان کی فقہ کیوں نہیں ہے، تو صرف امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیا ہے، بہت سارے ائمہ ہیں کہ جن کی فقہ نہیں ہے، بڑے تھے، ان کو شاگرد ویسے نصیب نہیں ہو سکے کہ جنہوں نے ان کے علم کو، جو ان کے علم کو آگے بڑھاتے نہیں ملے، ورنہ بڑے بڑے ائمہ کہ جن کا بڑا نام ہے اور جن کی خدمات ہے فقہ کے میدان میں اور حدیث کے میدان میں، لیکن کتابوں میں نام ملتا ہے، ان کی باقاعدہ فقہ مدون نہیں ہے، اور مسلک کے طور پر وہ صاحب مسلک ہونے کی حیثیت سے، امام مسلک ہونے کی حیثیت سے ان کا تعارف نہیں ہے۔ تو فقہ کے میدان میں یہ بڑی مہارت رکھتے تھے، اور بڑے ائمہ نے ان سے بہت سارے شاگرد، عطا بن ابی رباح جیسے ائمہ وغیرہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ اب وہ تفصیل سنانے کا موقع نہیں ہے، صرف کچھ باتیں ان کے حوالے سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فقہات کی بات کہتے ہیں کہ قدمت مکہ، میں مکہ آیا، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جعفر بن محمد، تو میری ملاقات جعفر بن محمد یعنی جعفر صادق سے ہوئی۔ ابطح میں انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا رکھی تھی، قیام تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے صاحبزادے، نیچے، لما جعل الموقف من وراء الحرم، عرفہ کا جو وقوف ہے نا، ٹھہرتے 9 تاریخ کو، تو یہ جو موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کو حرم کے پیچھے کیوں رکھا گیا؟ ذرا بتائیے کیا راز ہے اس میں؟ اور ولم یسیر فی المشعر الحرام، حرم کے اندر، حدود عرفہ کا جو ایریا ہے نا، وہ حرم سے، حدود حرم سے باہر ہے، تو حدود حرم کے اندر کیوں نہیں رکھا گیا؟ سفیان ثوری کہہ رہے، سفیان ثوری کوئی معمولی نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے نا، فقیہ ہیں بہت بڑے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، والحرم حجاب، اور یہ جو حرم ہے نا، مسجد حرام، یہ کیا اس کا حجاب ہے نا۔ اس کے بعد کیا؟ والموقف باب، اور موقف جو ہے نا، جہاں وقوف کرتے دروازہ ہے،
دروازہ. فلما قصدہ الوافدون، تو جب آنے والوں نے خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا قصد کیا، فلما اوقفہم بالباب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دروازے پہ ٹھہرا دیا، رکو یہاں، رکو. اور یتضرعون، عاجزی کرو اللہ کے حضور، گریہ وزاری کرو. کہا کہ فلما اذن لهم فی الدخول، پھر جب اجازت دی داخل ہونے کی حرم کے اندر نا، تو دوسرے دروازے پہ ٹھہرا ہے. یہ دروازہ کون سا ہے؟ مزدلفہ ہے، رات میں ٹھہرنا پڑتا ہے نا 10ویں شب کو. اس کے بعد کہا فلما نظر الى کثرت تضرعهم وطول اجتہادهم رحمهم، تو جب دیکھا کہ بڑے عاجزی کر رہے ہیں، بہت عاجزی کر رہے ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں ان کی طرف سے عبادات کے سلسلے میں، چلنا ہو رہا ہے وغیرہ، تو اللہ نے رحم کھایا اور قریب کر دیا. ادھر کر دیا تو کہا کہ قربانی کرو. تو جمرات کو مارنے کے بعد قربانی کرتے. اور پھر کہا کہ جب وہ صاف ہو گئے، بال وال نکال لیے انہوں نے، تو پھر ان کو کہا کہ اب پورے صاف واف ہو کے کدھر آنا ہے. تو اب یہ ایک فقاہت ہے کہ غور کرنے کا انداز ہے. یہاں ہم صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں اس کو کہ سفیان الثوری کس کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں؟ سفیان بڑے ہیں، بہت بڑے امام ہے نا، وہ جعفر الصادق کے حوالے سے نقل کر کے ان سے میں نے پوچھا. تو یہ بھی شاگردوں میں سے گویا کہ اور یہ نقل کر رہے ہیں. اور فقاہت کا بھی ایک انداز ہے، غور و فکر کا بھی انداز ہے، جسے سمجھ میں آتا کہ جعفر بن محمد کیا تھے؟ بڑی شخصیت کے حامل تھے. تو وہ فقہ کے مالک تو تھے، لیکن باقاعدہ ان کی طرف سے فقہ چلائی گئی ہے، جس کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں. تو یہ جو فقہ جعفریہ ہے نا، یہ کہنا چاہیے کہ بس نسبتیں ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس کو بھی کوئی بات کہنی ہوئی نا، اب اس بات کو ذرا مضبوط بنانا، تو اس نے نسبت کس کی طرف کی؟ اس کی جعفر الصادق کی طرف، کہ حدثنا فلاں اور فلاں فلاں قال جعفر، سمجھ رہے؟ اسے اس طرح وہاں تک پہنچا دیا. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا جھوٹ جعفر الصادق کے حوالے سے بولا گیا اتنا جھوٹ کسی اور کے حوالے سے بولا گیا ہو. تو پورا پرندہ ہی کیا ہے؟ جھوٹ کا مجموعہ ہے پورا، ہے نا. اور نسبتیں بس لگا دی گئی ہیں، وہ ان کی بات نہیں ہے. نصوص سے ٹکرانے والی باتیں، قرآن سے ٹکرانے والی باتیں اور حدیث سے ٹکرانے والی باتیں جعفر الصادقی کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ وہ خود کیا تھے؟ نصوص کی پابندی کرنے والے تھے، دین اور شریعت کی پابندی کرنے والے، قرآن اور سنت کی پابندی کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہو گئی. ختم کر رہا ہوں میں کہ بعض اقوال نقل کیے گئے. جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا زاد افضل من التقوی، تقوی سے بہتر کوئی توشہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے ساتھ جو بہتر سے بہتر توشہ ہو سکتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اور کہ ولا شیء احسن من الصمت، اور خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس میں کیا عافیت ہے؟ آدمی بولتا ہے تو کچھ نہ کچھ زبان کے ادھر ادھر پھسلنے کا موقع رہتا ہے. اس کے بعد کہتے ولا عدو اضر من الجہل، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں ہے. جاہل مطلب کیا؟ اندھا. اندھا جب ہوگا نا تو کیا ہے؟ تو اندھے کو جدھر چاہو ڈال دو، گڑھے میں ڈالو، نالے میں ڈال دو، کہیں بھی ڈال دو، کچڑے میں ڈالو، کچھ بھی کر سکتے نا. تو جہالت سے زیادہ مضر کوئی دشمن، نقصان پہنچانے والا دشمن نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ لا یتم المعروف الا بثلاث، نیکی کے مکمل ہونے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. کیا ہے؟ کہتے کہ بتعجیل، جلدی کرنا. نیکی کے کام میں سستی نہیں کرنا، جلدی کرنا. نیکی کا کوئی کام آیا نا تو فوری طور پر کر دینے کی کوشش ہونی چاہیے. اور کہتے وہ تصغیری، اور نیکی کر کے اس کو بڑا نہیں سمجھنا کہ بہت بڑا کیا میں نے، بلکہ اس کو کیا سمجھنا؟ چھوٹا سمجھنا. اپنی نیکی کو حقیر اور معمولی جاننا. اور کہتے وہ ستری، اور نیکی کو پھیلانے، اس کی اشاعت کرنے، لوگوں میں عام کرنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ نیکی کو مکمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے. بلکہ نیکی کے ضائع ہونے کا ذریعہ کہ جیسے پھیلایا نا، ظاہر ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا ہے، تو لوگوں کی طرف سے تعریف کی بات جیسے ہی ذہن میں آئی نا، عمل کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. تو یہ 3 چیزیں، تعجیل، تقصیر اور ستر، کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. کرنے کے بعد جو بھی کیا ہے کیسا بھی عمل، اس کو معمولی اور حقیر سمجھنا چاہیے. اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ عمل کو کیا کیا جائے؟ چھپا کر رکھا جائے.
اور کہتے ہیں کہ دین کے سلسلے میں جھگڑا کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ دل کو مشغول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کی بنیاد پر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو آدمی کبھی یہ بات کرتا، کبھی وہ بات کرتا ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹ بات بھی بول لیتا ہے، اور جانتے بوجھتے بھی جھوٹ بولتا ہے وغیرہ۔ تو یہ ان کے کچھ اقوال ہیں، اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ تو ہے ہی۔ 148 ہجری یہ سن وفات ہے امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کا، اور 80 اور 90 کے بیچ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہمارا محشر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔